السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے جو اس کا سبق کو سن لیا ہوگا اور وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمام طالبات کو تقویٰ اور علم کی اعلیٰ سطح پہ محنت اور اعلیٰ سطح کی ترقی نصیب فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طالبات، آج ہم صحیح مسلم اول سبق نمبر 5 باب بیان ارکان الاسلام و دعائم الالتزام سے شروع کریں گے۔ باب ارکان الاسلام و دعائمہ۔ تو عزیز طالبات، سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی عزیز طالبات، کتابیں آپ کھول لیجئے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اور اکثر کتابوں میں صرف یہ اسی باب کا ذکر کیا گیا، باب ارکان الاسلامی و دعائمہ العظام، اسلام کے بڑے بڑے ارکان اور ستونوں کا بیان ہے۔ اور یہ جو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہیں، یہ حدیث مبارکہ کا جملہ باب میں قائم کیا گیا ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ دیکھیے گا اس روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ حدثنا عبد اللہ بن نمیر الحمدانی حدثنا ابو خالد یعنی سلمان بن حیان الاحمر عن ابی مالک اشجعی عن سعد بن عبیدہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمسۃ علی ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام الرمضان والحج۔ راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، 5 باتوں پر ہے۔ الا ان یوحد اللہ، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، یوحد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ ایک آدمی نے فقال رجل الحج و صیام رمضان، اے اللہ کے رسول، حج اور رمضان کے روزے یعنی حج کا ذکر رمضان سے مقدم ہے؟ تو فرمایا لا، صیام الرمضان والحج ہکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہاں پر باقی حدیث کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، اور ان 5 ستونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے کے ساتھ مثال دی ہے کہ اگر کوئی ستون گرا ہوگا تو وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ یہی اسلام کے ستونوں کا حال بھی ہے، یہی ارکان کا یہی حال ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے جو یہ فرمایا قال رجل الحج و صیام رمضان، تو اصل میں جس آدمی نے یہ بات کہی تھی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، یا جنہوں نے راوی حدیث بیان کی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اس میں حج کے لفظ پہلے اور صیام رمضان بعد میں ہے کہ ایسے ہی ہے؟ قال رجل الحج و صیام الرمضان، اب یہاں دیکھیں وصیام الرمضان والحج، حج بعد میں ہے اور صیام رمضان پہلے ہے۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، اس طریقے سے ہے، یعنی حج پہلے اور صیام رمضان کو۔ آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال کا فاعل ابن عمر ہیں، فرمایا نہیں، صیام الرمضان والحج یعنی حج بعد میں ہی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو مخاطب نے حج کو صیام رمضان پر مقدم کیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا کہ صیام رمضان کو حج پر مقدم کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ فرضیت رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے اور فرضیت حج 6 ہجری میں یا پھر 9 ہجری میں ہوئی ہے، تو لہٰذا جو حج کی تقدیم والی روایت ہے وہ روایت بالمعنی تو ہو سکتی ہے،
لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ حدثنا سہل بن عثمان العسکری حدثنا یحیی بن زکریا حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبیدۃ السلمی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس علی ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اس روایت میں حج البیت پہلے ہے اور صوم رمضان بعد میں ہے، تو مسلم شریف کی اکثر روایات میں اسی طرح ہے، یعنی حج بیت اللہ کو رمضان پر مقدم کیا گیا ہے، جبکہ اوپر والی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا تھا۔ یہ اشکال ہوتا ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا ہے لا، بلکہ وہ روایت اس طرح ہے، جبکہ یہاں پر اس روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان ایسے فرما رہے ہیں حج البیت و صوم رمضان، تو یہ اشکال ہو گیا۔ تو ممکن ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بھول گئے ہوں اور یہ پہلے والی روایت ہو اور بعد میں جو اوپر والی روایت ہے وہ بعد میں یاد آئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، تو دوبارہ جو واقعہ پیش آیا اس میں آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دفعہ تقدیم کے ساتھ ہو، ایک دفعہ تاخیر کے ساتھ ہو۔ اس انکار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حدیث سنی ہے، جو اوپر والی روایت ہے جس میں انکار کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اسی طرح حدیث سنی ہے۔ حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن ابی قال قال عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ لفظ شہادتی بھی پڑھ سکتے ہیں اور شہادتو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شہادتی پڑھیں گے تو اس کا خمسن پر اس کے خمسن کی یہ تفسیر ہوگی اور اس کا خمسن کی وجہ سے اس کے اعراب ہوں گے کہ 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ہیں، اور وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے خمسن کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا، اور شہادتو پڑھیں گے تو پھر یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، یعنی وہ 5 باتیں یہ ہیں، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے احدھا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس طرح معذوف عبارت مان کے مضاف اور اس کی مبتدا خبر بنا کر یہ مرفوع پڑھا جائے گا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور روزے رکھنا بیت اللہ اور حج کرنا، اور وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ عبداللہ ابن عمر اللہ تغزو حدثني ابن نمیر حدثني ابی حدثنا حنظلۃ قال سمعت اکرمۃ بن خالد يحدث طاؤوسا ان رجلا قال لعبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ تغزو، راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ طاؤوس حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، یعنی ان سے پوچھا کہ الا تغزو، کہ کیا آپ جہاد نہیں کرتے؟ فقالا، تو انہوں نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان وحج البیت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سائل نے یہ پوچھا کہ آپ جہاد نہیں کرتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جہاد کے بہت سے درجات ہیں، جو جملہ درجات ہیں ان میں سے ایک درجہ فرض کفایہ کا بھی ہے، اور اگر بعض مسلمان ادا کریں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلی ہوئی ہیں ان کی طرف سے وہ ہماری طرف سے کفایت کر جاتی ہیں اس وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسے، کچھ امور ایسے ہیں کہ ان کا پورا ہونا وہ بنیادی باتوں میں سے ہے، اور اگر ان کو کوئی آدمی چھوڑے گا تو اس وجہ سے ان کے چھوڑنے کی وجہ سے اسلام کی بنیادوں کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرا احتمال یہ کہ کسی عذر کی وجہ سے اگر میں جہاد میں نہ نکل سکوں، مثلا کوئی آدمی بہت بوڑھا ہو جائے یا بیماری یا کسی فتنہ کے خوف کی وجہ سے، تو یا مثلا کہ دو مسلمانوں کی دونوں طرف جماعتیں ہیں، وہ مسلمانوں کی آپس میں باہم مارکا ہو رہا ہے،
اور یہ جس مارکے یہ جو اعلیٰ تغزو کا جس کا یہاں سوال کیا گیا ہے، اس میں یہ جو دعوت دی جا رہی تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مارکہ ہو رہا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے جو حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے مکہ پر فوجیں چڑھائی تھیں، یہ اس مارکہ کی بات ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو فرمایا تھا کہ آپ جہاد نہیں کرتے تو وہ اس کی طرف لڑائی تھی، تو اس وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 5 بنیادوں کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت ان 5 امور میں لگنا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو ذکر کیا۔ باب الامر بالایمان باللہ تعالی ورسولہ وشرائع الدین والدعاء الیہ والسؤال عنہ وحفظہ وتبلیغہ من لم یبلغہ الایمان والقول۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے شریعت کے احکام پر ایمان لانے کا حکم اس کا بیان ہے، اور والدعاء الیہ اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا، وحفظہ وتبلیغہ ومن لم یبلغہ اور پوچھنا، السؤال عنہ اور دین اس کے بارے میں پوچھنا، سوال عنہ پوچھنا اور اس کی حفاظت اور اس کی تبلیغ ان لوگوں تک جن تک یہ دین نہیں پہنچا، یہ ان تک یہ بات پہنچانا۔ تو اس پہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور باب الایمان قول و عمل، اصل میں جب ابواب کی تقسیم تھی تو اس میں کچھ جو اختلاف آ رہا ہے وہ اب بعض کتابوں میں الایمان قول و عمل کا لفظ بھی ہے اور بعض میں نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے بریکٹ میں اس کو بھی ذکر کر دیا۔ حدثنا خالد بن ہشام حدثنا حماد بن زید عن ابی جمرۃ قال سمعت ابن عباس تحویل، یعنی یہاں سے دوسری سند شروع ہو رہی ہے۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ واللفظ لہ، یہ لفظ ان کے یعنی جو حدیث آگے نیچے بیان ہوگی وہ یحییٰ بن یحییٰ کی ہے۔ اخبرنا عباد بن عباد عن ابی جمرۃ، اب ابی جمرۃ پر یہاں پر بھی اوپر وہی روایت ہے، یہاں پر بھی وہی روایت ہے، اب ابی جمرہ کے بعد جو ہے وہ روایت ایک ہی ہوگی۔ یہ دونوں اب یعنی گویا کہ ابو جمرہ کے 2 شاگرد ہیں، ایک عبادہ بن عبادہ اور دوسرا حماد بن زید، پھر ان کی آگے یہ شاگرد ہوئے، ان کے یہ شاگرد ہوئے، تو اب ابو جمرہ پہ دونوں حضرات اکٹھے ہو گئے۔ عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان ھذا الحی من ربیعۃ، انہوں نے عرض کیا وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وفد ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ عبد القیس ان کے سردار کا نام ہے اور ان کے بادشاہ کا نام ہے، تو اسی وجہ سے ان کی جو اولاد ہے وہ بنی عبد القیس کہلاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متعدد بار آئے ہیں، ایک مرتبہ ان کی تعداد 14 افراد پر مشتمل تھی اور ان کا سردار اشج الف شین جیم اور عین سین رام را یا عصری، اشج عصری یہ ان کے سردار کا نام تھا، اور ایک مرتبہ ان کی تعداد زیادہ تھی، تقریباً وہ 72 کے قریب آدمی تھے، تو یہ مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا ان ھذا الحی من الربیعۃ، یہ جو قبیلہ ربیہ ہے، ایک قبیلہ ہے قبیلہ ربیہ، یہ یعنی ہم سے ہے، یعنی ہم خاندان ربیہ سے، ان بے شک ہم ھذا الحی من الربیعۃ، یہ جو قبیلہ ہے ھذا سے مراد اس نے اشارہ کیا اپنے لوگوں کی طرف کہ یہ جو لوگ ہم آئے ہیں آپ کی خدمت میں یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ قد حالت بیننا و بینک کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان میں کفار مضر رہتے ہیں۔ مضر بھی ایک قبیلے کا نام ہے، یہ ایک لڑاکا قسم کا قبیلہ تھا، کافر تھے، مسلمانوں پہ حملے کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے۔ فلا نخلص الیک، خلص یخلص کا معنی ہوتا ہے خالص ہونا، نکلنا، پہنچنا، نسیلو کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے، الیک آپ کی طرف، الا فی شہر الحرام، مگر حرمت کے مہینوں میں، حرمت کے مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، یعنی جو حرمت کے اشہر حرم ہیں جو جن میں لڑائی ممانعت ہوتی ہے، رمضان ہے اور بقیہ اشہر الحرم میں، ان میں چونکہ یہ کافر لوگ بھی لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم ان مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔
फ़मुरना बिअम्रिन नअमलु बिही, आप हमें हुक्म दें कि हम उन बातों पे अमल करें, वनदउ इलैहि मन वराअना, और उनकी तरफ दावत दें जो हमारी तरफ नहीं आ सके। काला आमुरुकुम बिअरबईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म करता हूँ, व अनहाकुम अन अरबईन, और 5 बातों से मना करता हूँ। 5 का हुक्म करता हूँ और 5 से मना करता हूँ। और 5 जिन चीज़ों का हुक्म है क्या? अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। सुम्मा फस्सरहा लहुम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीर बयान की। काला यानी ईमान का क्या मतलब है? फ़काला, ये जो बीच वाला जुमला ये रावी का है, ये उसकी तफसीरी बयान है। फ़काला शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो शहादत क्या है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व इकामिस्सलाह, और नमाज कायम करना, व इताई ज़कात, और ज़कात अदा करना, व अंतुअद्दु खुमुसा मा गनिमतुम, और जो तुम माले गनीमत हासिल करो उसमें से खुमुस यानी 5वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देना। व अनहाकुम अनिद्दुबा, और मैं जिन बातों से तुम्हें मना करता हूँ वो क्या है? दुब्बा, ये कद्दू का एक बर्तन है जिसके अंदर शराब तैयार की जाती थी, उससे मना करता हूँ उसके इस्तेमाल से। ये बर्तनों के नाम है। हंतम, हंतम बर्तन का नाम है। तो ये जो दब्बा था ये असल में कद्दू को खुश्क करते थे और उसका गूदा निकाल देते थे, उसको फिर बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इससे मना किया इसलिए कि उस वक़्त में ये बर्तन इस्तेमाल किया जाता था अमूमी तौर पे शराब में। दूसरे हंतम, ये मिट्टी का घड़ा होता था, उसके ऊपर ये तारकोल वगैरह लगा देते थे और फिर उसके अंदर शराब बनाया करते थे, मिट्टी के अंदर दफन करके। ये बर्तन था। अगरचे वो शराब से तो रुक जाएंगे, लेकिन चूँकि जिन बर्तनों को देखते हैं आदि, जो शराब का आदि है, जिसने एक अरसा तक शराब पिया फिर उसका तबीयत उस तरफ माइल होती है। वन नकीर, तीसरे बर्तन पे जो नकीर नकर यनकुर से महफूज है, ये खोदना। ये किसी भी लकड़ी को की जड़ को ले लिया करते थे और उसको अंदर से खोद के खाली कर देते थे लकड़ी को, उससे ये बर्तन बनाते थे। और चौथा बर्तन है अल मुकय्यर, मुकय्यर का माना होता है जिस पर नकीर फिरा हुआ हो, जिस पर वो तारकोल या इस तरह की कोई चीज़ होती है जिससे हवा खारिज नहीं हो सकती। जैसे शापुर होता है, लुक होती है हमारे ज़माने में, वो फिरी होती थी तो उससे हवा खारिज नहीं होती थी, तो शराब बनाने के लिए ये बर्तन इस्तेमाल होते थे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बर्तनों से इनको मना किया। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक रवायत में ये भी इजाफ़ा है व अक़द वाहिदतन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त वो बयान फरमा रहे थे, यानी जिस वक़्त आप बयान फरमा रहे थे उस वक़्त आप साथ साथ एक उंगली को बंद भी कर रहे थे, यानी उंगली से जैसे जो चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने बताई, आप इसी तरह अपनी उंगली से इशारा भी फरमा रहे थे। शहादत अक़द वाहिदतन, यानी आप सारी उंगलियां बंद करके एक उंगली को खुला किया और उसके साथ आपने गवाही दी। जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हम जब पढ़ते हैं और एक उंगली उठा के आसमान की तरफ शहादत की गवाही देते हैं, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इस हदीस में एक तो ये बात मालूम हुई कि पाँचों चीज़ों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तौहीद, रसालत, नमाज, ज़कात की तरफ, और उसके अलावा 5 चीज़ों से मना किया। और इन चारों बर्तनों की जो ममानत की वजह थी वो वजह मैंने ज़िक्र कर दी कि इनमें चूँकि शराब बनती थी और जो शराब के जो दिलदादे होते हैं उनको जब शराब के बर्तन नज़र आते थे तो फिर इंसान की तबीयत माइल होती है, तो इस वजह से मुमकिन है कि इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया ताकि शराब के बर्तन एक अरसा तक इस्तेमाल ना करें, ताकि उसकी तरफ तबीयत माइल ना हो। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा व मुहम्मद इब्न मुसन्ना व मुहम्मद इब्न बशार व अल्फाज़ुहुम मुतक़ारिबतुन। काला अबू बकर, इनके अल्फाज जो हैं ये 3 हज़रात ने इस हदीस को नकल किया है। अबू बकर बिन अबी शैबा ने, मोहम्मद बिन मुसन्ना ने और मोहम्मद बिन बशार ने। इन तीनों के अल्फाज मिलते जुलते हैं। अबू बकर कहते हैं हद्दसना गुंदर अन शुअबा क़ाल आखरानी, बाकी दूसरे ये जो यहाँ तक जो रवायत बयान की गई है ये गुंदर और शुअबा से की गई है। और दूसरे दोनों कहते हैं हद्दसना मोहम्मद बिन जाफ़र हद्दसना शुअबतुन अन अबी जमरा क़ाल कुन्तु उत्तरजिमु बैना यदै इब्न अब्बास व बैन अन्नास। ये रावी कहते हैं कि मैं लोगों के और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान तर्जमानी कर रहा था। ये जो अबू जमरा कहते हैं कि मैं तर्जमानी कर रहा था,
وہ چونکہ لوگ کسی دوسرے علاقے کے تھے تو ان کی زبان میں کچھ فرق تھا، تو وہ ان کی عربی کو ان کی زبان کو سمجھ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ فَأَتَتْهُ امرأۃ، ایک عورت آئی اور ان سے پوچھا، تَسْأَلُهُ عن نبیذ الجر، وہ گھڑے کی نبیذ کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ گھڑے کے اندر نبیذ بنا لیں، یعنی کھجوروں کو پانی کے اندر رات کو اتار کر کے رکھ دیتے ہیں، تو صبح کے وقت اس پانی کو جو پانی کی شکل بنتی ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ فقال ان وفد عبد القیس اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایک دفعہ وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الوفد او من القوم، کہ تم کون سا وفد ہو یا کون سی قوم ہو، یعنی کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ قالوا ربیعۃ، تو انہوں نے کہا ہم قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، آپ نے فرمایا کہ مرحبا ہو، خوش آمدید ہو، اہلا و سہلا، مرحبا قوم کو فرمایا یا وفد کو فرمایا، یہ راوی کو شک ہے۔ غیر خزایا ولا ندامہ، بغیر خزایا کہتے ہیں بغیر پریشانی کے، اور بغیر اور ندامہ کہتے ہیں پریشانی کو، اور خزایا کہتے ہیں رسوائی کے، جو بغیر رسوائی کے اور بغیر ندامت کے آیا ہے۔ تو غیر خزایا ولا ندامہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اسلام پھیلا اور جن کے ساتھ جہاد ہوا، اور جہاد کے بعد پھر لوگ یعنی ان کو زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا، اور پھر یہاں آ کے مسلمان ہوئے تو وہ شرمندگی ان کو اٹھانے پڑی، یعنی پہلے لڑائی کی اور لڑائی میں پکڑے گئے تو یہ شرمندگی ہے۔ اور ندامت کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہوا اور ان کو شکست ہو گئی اور مالی اور جانی نقصان ہوا، پھر اپنے علاقوں میں چلے گئے اور پریشان ہوئے، تو پھر آئے۔ تم لوگ ایسے ہو، نہ تو تمہیں شکست خوردہ ہو اور نہ تمہیں گرفتار کیا گیا ہے، تم اپنی مرضی سے اسلام لانے کے لیے آئے ہو، لہٰذا یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، غیر خزایا، یعنی نہ تو تم رسوا ہو کے آئے ہو، رسوا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم غلام بنتے اور پھر رسوائی ہوتی اور پھر مسلمان ہوتے، اور ندامت اس صورت میں ہوتی کہ اگر تمہیں شکست ہو جاتی اور مالی جانی نقصان اٹھانا پڑتا، جیسے مختلف مواقع پہ کفار کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ قالا، راوی کہتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انا ناتیک من شقۃ بعیدۃ، شقہ مشقت کو کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس بڑی مشقت، بعید کی مسافت اور دور کی مسافت کا سفر طے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ وَإِنَّنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ایک قبیلہ ہے کفار مضر کا۔ اِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، ہم صرف شہر حرام میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، امر فصل یعنی فیصلہ کن، آپ امر کوئی آپ ایسی بات کریں، نخبر بِهِ مَن وَرَاءَنَا، جو ہم اپنے پیچھے والے لوگوں کو بھی بتائیں، یعنی وراء کا مطلب پیچھے، یعنی جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہم ان کو بھی خبر دیں، اور ایسی کوئی فیصلہ اور واضح قسم کی ہدایات اور واضح قسم کے ہمیں احکامات بتائیں۔ اور وہ کیا، ان کا فائدہ کیا ہو، ندخل بہ الجنہ، اور ہم ان احکامات کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ قال فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، چار باتوں کا حکم دیا، چار سے منع کیا۔ قال امرهم بالایمان بالله وحده، ان کو حکم دیا اللہ پر ایمان، اکیلے اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں۔ قال هل تدرون ما الايمان بالله، کیا تم جانتے ہو کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی پھر وضاحت فرمائی کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من مغنمکم من المغنم، یہ کہ تم غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرو۔ پچھلے ساری باتیں بہت دفعہ رپیٹ ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو میں نے نہیں دہرایا۔ ونہاہم عن الدباء والحنطم والمزفت، اور ان تینوں برتنوں کے استعمال سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ تو انہی تینوں برتنوں کا ذکر ہے، دبا، حنطم اور مزفت۔ کالا شعبہ، شعبہ کہتے ہیں وربما، اور کبھی کبھار کالا، یعنی انہوں نے جو روایات میں الفاظ کا فرق ہے نا ان کو بتا رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان نکیر یہاں فرمایا ہے، وہ کالا شعبہ، اور شعبہ کہتے ہیں یعنی وہ بھی ایک کبھی تو نکیر کا لفظ فرماتے تھے، وربما قال،
اور کبھی المقیر کا لفظ فرماتے تھے، یعنی الفاظ کے فرق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شعبہ سے روایت ذکر کی جا رہی ہے کہ دیکھیں 3 برتنوں کے نام تو واضح ہو گئے، دبا، حنتم، مزفت، اور چوتھے میں یہ چونکہ دونوں روایتیں تھیں اس وجہ سے دونوں لفظ ذکر کر دیا، نکیر بھی اور مقیر بھی۔ نکیر اس برتن کو کہتے ہیں جو استعمال کے لیے اس کا نام ہوتا ہے، اور مقیر یہ اسم مفعول کا صیغہ جس پر نکیر لگی ہو، لک وغیرہ لگی ہو۔ قال احفظوا واخبروا به من وراءکم، اس کو محفوظ کرو، احفظوا کا معنی یاد رکھ لو۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جو بات میں نے کی ہے اس کو یاد رکھو، اور جو تمہارے پیچھے ہیں جو یہاں نہیں آ سکے ان کو بھی خبر دے دو۔ وقال ابو بکر فی روایتی، حضرت ابو بکر نے اپنی روایت میں کہا من وراءکم، یہ من وراءکم کا لفظ ہے، تو یعنی ان کی روایت میں بھی یہی ہے۔ ولیس فی روایت المقیر، ان کی روایت میں مقیر نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ 2 راویوں کی روایات کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے گزرا کہ دیکھا کہ 3 کا نام تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر جو الفاظ میں فرق تھا اس فرق کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو توجہ سے سن لیں۔ جزاک اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔